اپنے آپ کو تہمت سے بچانے کے لیے کہ لوگ تہمت لگائیں گے، اور ہر ایک کو سمجھایا نہیں جا سکتا، اپنے اس حجرے کو، اس مبارک کمرے کو جہاں آپ عبادت کیا کرتی تھیں، آپ نے خیر بات کہا اور دور ایک کونے میں چلی گئی۔ چنانچہ پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 16-17 میں ارشاد ہوتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا، اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب اپنے گھر والوں سے پورب کی طرف ایک جگہ الگ گئی تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا۔ تو حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے پریشانی کے عالم میں مشرق کا رخ کیا، ایک کھجور کے تنے کے ساتھ آپ چھپ گئی، جس کا ذکر قرآن پاک میں یہ ہوا، یہ پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 23، فَأَجَاءَهَا الْمَغَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر اس سے جننے کا درد ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا۔ بیت المقدس کی ایک وادی میں آپ تشریف لے گئیں تاکہ لوگ آپ پر طعن و تشنیع نہ کریں، اور حضرت سیدنا امام ابو منصور محمد بن محمد ماتریدی علیہ رحمۃ اللہ الکبی فرماتے ہیں کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اہل سے اس لیے دور ہو گئی تھی کہ کسی غیر ذو رحم محرم کی نظر آپ پر نہ پڑے، اور کوئی بھی آپ کو نہ دیکھے، اور کسی کی نظر بھی آپ تک نہ پہنچے۔ اللہ ہماری ماں بیٹیوں کو خاتون جنت کے صدقے میں حیا کی چادر عطا فرما دے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں حیا کی چادر عطا فرما دے۔ یہ اللہ کی پسندیدہ بندی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں شرم و حیا عطا فرما دے۔ نور العرفان میں مفتی احمد یارخان نعیمی فرماتے ہیں شہر ایلیا سے 6 میل دور بیت اللحم کے جنگل میں آپ راتوں رات چھپ کر نکل گئے، اور آپ کسی سے یہ راز شرم کی وجہ سے کہہ نہ سکی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب تھا۔ آپ مشرق کی طرف گئیں تو نصارہ نے، کرسچنز نے اسی وجہ سے مشرق کو قبلہ بنا لی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں اہل کتاب پر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، حج کرنا فرض کیا گیا تھا، چونکہ حضرت سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اہل سے بیت المقدس کی مشرقی جانب گئی تھی، اس لیے وہ مشرق کی جانب نمازیں پڑھنے لگے۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ کو قبلہ بنا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت 8 ماہ مکمل ہونے کے بعد ہوئی۔ کس ماہ میں ہوئی؟ یہ مہینہ تھا محرم الحرام کا، سبحان اللہ، اور دن کون سا تھا؟ 10 محرم کا دن تھا، جسے کہتے ہیں عاشورہ، اور عاشورہ کا دن بہت فضیلت والا ہے۔ یہ واقعہ کربلا کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوا، اور یہ تازہ ترین ہے بقیہ واقعوں کی نسبت، ورنہ اس میں بہت سے عظیم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی 10 محرم الحرام کو یعنی یوم عاشورہ کو ہوئی۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن انہیں پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، جنت پیدا کیے گئے، اسی دن ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اسی دن میں انہیں آگ سے نجات ملی، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی، فرعون غرق ہوا، یہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اسی دن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی تاریخ پر عاشورہ پر انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، یہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو عظیم ملک عطا ہوا، یہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، یہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا ضعف دور ہوا، یہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے، یہ بھی یوم عاشورہ تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف رفع ہوئی، دور ہوئی، یہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش عاشورہ کے دن ہوئی، اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ ماہ رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے اس دن کا روزہ فرض تھا، بعض میں منسوخ کر دیا گیا۔ اور اسی دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہزادوں سمیت 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا۔ تو عاشورہ کے دن حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا